بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھی خبر نہیں ہے میرے پاس. پہلے ہی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور بے روزگاری بڑھانے میں حکومت بھی پیش ہے. اسکرین پہ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ میٹرو بس راولپنڈی اور اسلام آباد میں اپنا گزر بسر کر رہے تھے, یعنی وہاں پہ ملازمت کرتے تھے اور ڈیلی ویجر ہیں موسٹلی ان میں سے, اور ان کو حکومت کی جانب سے جو تنخواہ دی جاتی تھی ڈیلی ویجز پہ, جس دن یہ چھٹی کرتے تھے اس دن کی ان کو تنخواہ نہیں ملتی تھی, صرف جس دن کام پہ آتے تھے اس دن کی تنخواہ ملتی تھی. 200 کے قریب ایسے ملازمین ہیں جن کو بغیر کسی نوٹس کے نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے. ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا, اگر آپ نے کسی کو نوکری سے نکالنا ہے, اس کا روزگار چھیننا ہے, تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے, 1 مہینے کے بعد ہمیں آپ کی ضرورت نہیں رہے گی تو آپ اپنا کچھ انتظام کر لیں. یہاں پر کیا ہوتا ہے, صبح بیچارہ ملازم جو ہے وہ اپنے کام پہ پہنچتا ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ نوٹس موصول ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, آج سے کل سے آپ واپس نہ آئیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے ان لوگوں کی ضرورت کیوں تھی, اب ان لوگوں کی ضرورت ہمیں کیوں نہیں رہی؟ یعنی سرکار پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مہنگی کر رہی ہے, بجلی مہنگی کر رہی ہے, گیس بجلی بحران یہاں پر چل رہا ہے, لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے, اور ایسے میں 200 لوگ نہیں ہیں, وہ 200 خاندان ہیں. ان کا پورا گھر ہے, ان کی مائیں ہیں, ان کی بہنیں ہیں, ان کی بیویاں ہیں, ان کے بچے ہیں, انہوں نے کہاں سے کھانا ہے؟ کوئی یہ کیوں نہیں سوچ رہا؟ جاوید اقبال صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہے. سر السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں آپ. کیا حال ہے آپ کا؟ سر یہ حکومت کیوں نوکریاں چھین رہی ہے بھائی؟ یہ 200 ملازمین اگر آج تک ان کی ضرورت تھی تو اب ان کی ضرورت کیوں نہیں رہی؟ شکریہ میڈم منیر, بڑا اچھا ٹاپک ہے آج کا, اس پہ بات کریں گے, ہم کھل کے بات کریں گے. دیکھیں, یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کوئی بھی ہو, ڈاؤن سائزنگ, رائٹ سائزنگ, ان کی پالیسیوں کا تسلسل ہے. نواز شریف دور سے شروع ہوا, شہباز شریف میں عروج پکڑا, اور اب تو اخیر ہو گئی کہ مریم نواز شریف کے دور میں جو ہے وہ لوگوں کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے. صحیح. وہ ریڑھی والے ہوں, وہ کھونچے والے ہوں, وہ دکانیں ہوں, جو بھی ہو, اس میں معاشی قتل ہی جو ہے ان کے, میرے خیال ان کی کسی نجومی سے ان کے ہاتھ کی لکیریں, اس کا تجزیہ کرانا چاہیے کہ کیا ان کی لکیروں میں لکھا ہے لوگوں کا معاشی قتل کرنا. تو دیکھیں, جس محکمے کی آپ بات کر رہی ہیں, جس ادارے کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ جو ہے راولپنڈی, اسلام آباد, یہ کیا نام ہے اس کا, میٹرو بس. جی. تو اس کو جو چلاتی ہے اتھارٹی, اس اتھارٹی کا نام ہے پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی, اور اس کی چیئرمین جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب ہیں. مریم نواز شریف اس کی چیئرمین ہے. یعنی ماں نے بچوں کو نکال دیا. جی, ماں نے بچوں کو نہ صرف نکالا بلکہ ان کا قتل عام کیا, ان کا معاشی قتل عام کیا. بات یہاں پہ نہیں رکتی. صحیح. دیکھیں, یہ نیتوں کا فطور ہے. جب رکھے تھے 12 سال کے لیے تو کیوں رکھا تھا, ورک چارج بنیادوں پہ کیوں رکھا تھا. اب دیکھیں, اچانک ان کو 2 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی, وہ ماں کے سامنے نہیں روئیں گے تو کس کے سامنے روئیں گے؟ دیکھیں, کہتے ہیں کہ ماں اللہ کا دوسرا روپ ہوتی ہے. اب دیکھیں, 2 ماہ سے انہیں تنخواہ نہیں ملی, کوئی طریقہ کار ہے, کوئی شرم حیا ہے, کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں, یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. جب سے مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت آئی ہے, انہوں نے ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے نام پر اتنا معاشی قتل کر رہے ہیں یہ لوگوں کا. اب تک کی جو اطلاعات ہیں سرکاری, محترمہ مریم نواز صاحبہ, جن کو 32 توپوں کی سلامی ہو, چونکہ وہ معاشی قتل عام کر رہی ہیں ملازمین کا, وہ سیٹیں ختم کر رہی ہیں, وہ اسامیاں ختم کر رہی ہیں. اب میری اطلاعات یہ ہے کہ گریڈ, جب سے ان کی حکومت آئی ہے, گریڈ 1 سے 16 تک, بعد میں 22 تک لے گئے یہ, اب تک 3,25,000 رجسٹرڈ اور اتھینٹک اسامیاں ختم کر چکی ہیں. سب سے زیادہ جو ہے وہ محکمہ صحت میں تباہی آئی. صحیح. اب انہوں نے وہاں پہ ایک ورک چارج کا کلچر دیا, ریگولر ملازمین ڈاکٹروں کو فارغ کیا. اب لوکم پل کی پالیسی لے آئے, اور جو
ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے نیچے جو محکمہ صحت کے مراکز ہیں وہاں پہ انہوں نے قتل عام کیا، معاشی قتل عام کیا. انہوں نے احتجاج کیا مار روڈ پر تو ان پہ لاٹھی چارج کیا، ان پہ گولیاں برسائیں، ان پہ آنسو گاز پھینکی. مجھے جی میں تھوڑا سا اگر مجھے ٹائم دے دو. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جاوید صاحب، لیکن یہ جو میں اس وقت اسکرین پہ مناظر دیکھ رہی ہوں میں چاہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے کہ ٹائم ہمارے مطلب سیگمنٹ کا ختم ہو، ہم بات کریں کہ بھائی 8 سے 10 سال سے یہ میٹرو بس میں ملازمین تھے، ٹھیک ہے، اور 2027 تک ان کا کانٹریکٹ تھا، تو آپ نے کیسے نکال دیا ان کو، کیوں نکال دیا؟ اب دیکھیں یہ مادر پدر آزاد ہیں. اور سر یہ تھرڈ پارٹی والا جو کلچر ہے، یعنی تھرڈ پارٹی، آپ نے صرف حکومت کے جو انہوں نے ایک ٹھیکیدار رکھ لیا، اس نے آگے بندے رکھ لیے، آپ کے ادارے سے لوگ وابستہ ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، یا ان کو 40,000 سے کم 20,000 25,000 تنخواہیں مل رہی ہیں، جب کوئی بات کرتا ہے تو ان کو جو ہے نوکری سے نکال دیتے ہیں. ایسے ہی ہے، ایسے جب آپ نے یہاں پہ تو اجازت نہیں ہے، ویسے ہم جمہوری ملک میں ہیں، اس دور میں جمہوری حکومت جو ہے اس میں رائے ہوتی ہے عام بندے کی، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جاتا ہے، اس پہ بات چیت ہوتی ہے، پھر ایسے یہ حتمی اقدام ہے ملازمین کو نکالنا، یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. اگر آپ کسی کو کنٹریکٹ پر بھی رکھتے ہو یا ڈھاک پہ رکھتے ہو تو 2 مہینے پہلے نوٹس دیا جاتا ہے جو قانون کہتا ہے، اور پھر اس کو تنخواہ دی جاتی ہے 1 مہینے کی ایڈوانس. ان ظالموں نے تو انہیں ایڈوانس کیا دینی تھی کہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر لو، نہ انہیں کوئی نوٹس دیا، اور 2 مہینے کی تنخواہ دی. ٹھیک ہے، اب عید آ رہی ہے، وہ کیسے عید منائیں گے؟ اب دیکھیں میں جو بات بتا رہا ہوں، انہوں نے کو 35,000 اسامیاں ختم کی ہیں محکمہ تعلیم کے اندر، اور جناب والا 54,000 اسامیاں انہوں نے ختم کی ہیں یا کرنے جا رہے ہیں محکمہ صحت کے اندر، جس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں. لوکم پر ورک چارج بندے رکھ رہے ہیں اور ان کو بھی نہیں رہنے دے رہے. اب 10 محکمے اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، 10 محکمے ہیں جن میں مزید 1 لاکھ بندہ یہ نکال رہے ہیں. وہ صحت ہے، ریونیو ہے، ٹرانسپورٹ ہے، اینٹی کرپشن ہے، آبپاشی ہے، ہاؤسنگ ہے، اسپیشل ایجوکیشن ہے، پروسیکیوشن ہے، جنگلات ہے، بورڈ آف ریونیو ہے. ان کی دیکھ بھال کے لیے، چھانبین کے لیے انہوں نے ایک رائٹ سائزنگ کمیٹی بنائی ہے، جو یہ ان کے نام بتائے گی، یہ اسامیاں بتائیں گی اور ان کو فارغ کر دیا جائے گا. اب ان سے پوچھو کہ آپ 12 ارب کا جہاز لے لیتے ہیں اور یہ ملازمین کی تنخواہ جو ہے آپ کے جو 2 مریم بی بی صاحبہ کے جو 2 پائلٹ رکھے ہیں نا گورے، جو ان کی 1 مہینے کی تنخواہ ہے، آپ کا ایک جوڑا اس سے مہنگا ہے، ایک جوڑا مہنگا ہے، اور آپ کے جو پائلٹ گورے رکھے ہیں، جو گورے رکھے ہیں پائلٹ، ان کے 1 مہینے کی تنخواہ، اور ان 3 جو 270 بندے نکالے ہیں کہ ہم پہ بوجھ ہو، بھائی وہ پچھلے 7 سال سے یہ کمپنی چلا رہے ہیں. اب اچانک ان کو نکال دیا. ان کے گوروں کے 1 مہینے کی تنخواہ سے بھی ان کی تنخواہ کم بنتی ہے. جو 2 گورے رکھے ہیں پائلٹ اور جو ٹیکنیشین رکھے ہیں کم بنتی ہے. ان سارے 200 ملازمین کی بات کریں جاوید صاحب، جی دیکھیں ایک کی تنخواہ ایک بندے کی تنخواہ مہینے کی، اور ان 200 خاندانوں کی تنخواہ کم ہے. 200 بندے نہیں ہیں، یہ 500 خاندان ہیں. ان کے پیچھے ان کی بہنیں ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کی بیوہ بابییں ہیں، ان کی بیوہ والدہ ہیں، جن کو یہ معاشی قتل عید سے پہلے یہ تحفہ دیتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جمہوری گورنمنٹ ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ میڈیا بولتا ہے. اب ہم سچ نہ بولیں تو میں نے 10 محکمے آپ کو گنوائے ہیں، ان میں بھی ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ، یعنی ان کی قربانی تیار ہے. جی قربانی تیار ہے ان کی. اب دیکھیں اب لوگ جائیں تو جائیں کہاں. اب دوسری طرف جو ہے، اب اسی محکمے کا جو سربراہ ہے، ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا جو ایم ڈی ہے طلعت زبیر جس کا نام ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے پتہ ہے آپ کو؟ سر میں غریب عوام، مجھے کیسے پتا؟ آپ غریب نہیں، صحافی غریب نہیں ہوتا، قلم کار غریب، علم کی دولت ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ. اس جو میں اس کو کیا کہوں، کتنی تنخواہ یہ بتائیں؟ اس کی تنخواہ 15 لاکھ روپے تک ہے. اوہ مائی گاڈ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب جو یہ کمپنیاں بنا رہے ہیں اور جہاں پہ من پسند لوگوں کو رکھ، ایک طرف یہ غریبوں کو فارغ کر رہے ہیں، دوسری طرف اتھارٹیز اور کمپنیاں بنا کر درا در 10 لاکھ 15 لاکھ 16 لاکھ روپے تنخواہ رکھ رہے ہیں. اب جناح انسٹیٹیوٹ جو بنا ہے آپ کا کارڈیالوجی، وہاں جو سی او صاحب رکھے ہیں، ان کی جو پیکج ہے وہ 27 لاکھ روپے تک مہینہ ہے، مہینہ 27 لاکھ تک. اور دوسری جن کی 27,000 روپے تنخواہ ہے، آپ ان کو نکال رہے ہو. آپ آؤٹ سورس دڑا دڑ کر رہے ہو، اور آؤٹ سورس کر کے آپ جیسے آپ نے کہا
کہ آپ ٹھیکیداری نظام اس ملک میں اس صوبے میں رائج کر رہے ہو. کیا ہمارے ملازمین جو ہیں وہ اتنے نکمے ہیں جو صلح سال سے ان محکموں کو چلا رہے ہیں؟ جب ان میں جان ڈالی، جب ان کو چلنا سکھایا ان بسوں کو، اس 2015 میں یہ راول پنڈی اسلام آباد جو یہ بس سروس ہے یہ شروع ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک یہ قریب 20 ہزار پہ 30 ہزار پہ چلا رہے تھے. اب ان میں کیڑے نکال دیے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے بندے کو ٹھیکہ دینا ہوتا ہے. ہاں چلے کمپنی دے دیں بھائی، آپ ٹھیکہ دے دیں اپنے بندے کو، لیکن کم از کم یہ جو لوگ پہلے سے چل رہے ہیں ان کی وہاں پہ رہنا یقینی بنائیں کہ بھائی آپ لوگوں نے لوگوں کو نہیں نکالنا. نئے آنے والے لوگ آپ اپنی مرضی سے رکھیں، لیکن جو پہلے سے لوگ موجود ہیں آپ ان کو بے روزگار نہیں کریں گے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ٹھیکہ دے کے جی سو جاتے ہیں کہ اب جو مرضی کرو ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں. صحیح. اسی طرح آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور ان کے پالیسی ساز کہاں ہیں؟ جب یہ بندے بھرتی کرتے ہیں اور پالیسیاں بناتے ہیں، کوئی پالیسی ساز نہیں ہے سر، کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو، اب دیکھیں وہ بہت سارے لوگ اس میں اوور ایج ہوں گے. ان کو تنخواہیں نہیں ملتی 40,000 روپیہ، یہ 25 30 ہزار والے، اور وہ بھی رکھ کے تنخواہیں دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، کئی دفعہ چیف منسٹر صاحب میو ہاسپٹل گئیں، ادھر ادھر گئیں اور دوسرے اضلاع میں گئیں، وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ آپ کی جو آؤٹ سورس کمپنی ہے صفائی والی، سیکورٹی والی، ان کی تنخواہ جو سینکشن تنخواہ ہے وہ 45,000 ہے، 40,000 ہے. ان کو دے کیا رہے ہیں ان کے ٹھیکیدار؟ 16,000 15,000. اور وہ بھی 6 مہینے لیڈی ایچ ایس این ہسپتال، میو ہاسپٹل، سروسز ہاسپٹل، گنگا رام، جناح، جرنل، الائیڈ، نشتر، 4 مہینے سے ان کو جو سینکشن تنخواہ ہے اس کی بجائے 20 ہزار پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی نہیں دے رہے. مریم نواز کو لوگوں نے بتایا، وزراء کو، سلمان رفیق کو بتایا، سیکٹری صحت کو بتایا، عمران نظیر صاحب کو بتایا. عمران نظیر صاحب کو ڈنڈا دیا پچھلے دنوں 2 اسپتالوں میں. ملتان تھے میرے وہاں پہ خیال، تو تنخواہیں انہوں نے 6 ماہ کی رکی ہوئی تھی، دلائی دی پچھلے مہینے دی 6 ماہ. اب جو دیگر ادارے ہیں وہاں پہ یہ تنخواہ تو دلا نہیں سکتے، انصاف یہ دے نہیں سکتے. یہ صرف معاشی قتل ملازمین کا کر سکتے ہیں، ان کے گھروں کے چولہے بجھا سکتے ہیں. اجازت لینی ہے سر. اور یہ رونا ایسا ہے کہ یہ میرا فیورٹ ہے رونا جو ہے. میں 3 گھنٹے بھی مجھے بٹھائے رکھیں گے نا تو میں عوام کے لیے بولتی رہوں گی، کیونکہ کسی نے تو بات کرنی ہے نا کہ کیوں اس طرح سے آپ لوگ ان کو نکال رہے ہیں. عید قرباں آنے والی ہے، پھر مائیں اپنے بچوں کے گلے نہیں کاٹیں گی، خودکشیاں نہیں کریں گی، نہروں میں چھلانگیں نہیں لگائیں گی. وہ کیا کریں گے بھائی جب گھر میں بچہ بھوکا بلک رہا ہوگا؟ جب باپ جو ہے وہ باہر جائے گا کہیں پہ اس کو نہیں نظر آئے گا کہ اس کو کہیں سے بھی کوئی مزدوری مل رہی ہے، پیسے مل رہے ہیں، وہ 1000 1200 1500 کما بھی لے گا. کیا 1000 1200 1500 میں ایک خاندان ایک دن کا کھانا کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا. مجھے اجازت دیجیے، کل کے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.